हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं कोई खतीब नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लोकल से तौर पे चलना चाहता हूँ। तलवाए मुस्तफा क्या है बताऊं? क्या है तलवाए मुस्तफा? क्या है तलवाए मुस्तफा? क्या है? ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे है। ये मेरे इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तलवाए मुस्तफा है। अब जब तलवाए मुस्तफा क्या है? जिब्रील की पेशानी, तवज्जो, जिब्रील की अलैहिस्सलाम, जिब्रील की पेशानी नबी के तलवों पर आती है। जब तलवाए मुस्तफा ये है तो फिर सरे अनवरे मुस्तफा क्या होगा? और फिर सुन लो, अब्दुल कादिर के तलवे से, तवज्जो, अब्दुल कादिर के तलवे से, अब्दुल कादिर के तलवे से जो आंख मल्ले वो वली बनता है। अब्दुल कादिर के तलवे से जो आंख मल्ले वो वली बनता है। जो नबी के सर को अपनी गोद में रख के सुलाए, उस सिद्दीक की विलायत का अंदाजा कौन कर सकता? अल्लाह माशाअल्लाह। हाथ उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकाम सिद्दीक की विलायत का अंदाजा कौन कर सकता है? और फिर सुन्नियों के मजमे में कह रहा हूं, जो अब्दुल कादिर जिलानी के तलवे से आंखें मले वो वली हो जाए, और जो उसकी तौहीन करे, जो उससे दुश्मनी करे, तो अर्श से निदा आती है, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी करे, अल्लाह जंग का ऐलान करता है। तो जो अब्दुल कादिर के तलवे से आंख मल्ले, जब उससे दुश्मनी करने वालों को खुदा जंग का ऐलान करता है। जो नबी के सर को अपनी गोद में रख के सुलाए, जो उसका गद्दार हो जाए, उसको कहां पनाह मिलेगी? पनाह मिलेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। सिद्दीक अकबर की विलायत का कोई मकाम है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीक अकबर के मर्तबे हम तो निस्बत रसूल देखते हैं। ये कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है। लोग कहते हैं ये सैयदों को क्या हो गया, इनका क्या मौकिफ है, इनका क्या मसलक है सिद्दीक के बारे में। हमने कहा हमारा क्या मौकिफ पूछते हो? बेलग्राम के इन सादात का सईद मियां साहब मौजूद है, बासा के उमर मियां मौजूद है, वजी मियां मौजूद है, मकसूद मियां मौजूद है, अनस मियां मौजूद है। ये मेरी तायीद करेंगे और उलमा भी। हमारा मौकिफ तो वही है जो कि चौचा के अल्लाह अकबर शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने बयान किया। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। ये सिद्दीक अकबर को हम सबकी ताज़ीम करते हैं निस्बत नबी की बुनियाद पर। तो ये सहाबा भी बड़े अजीम लोग हैं। आजकल कुछ छोकरे, कुछ लड़के यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर, नौजायदा मुहक्किकीन को सुनकर, सहाबा तो ऐसा करते थे, सहाबा तो वैसा करते थे। मैंने कहा क्या करते थे? क्या करते थे? ऐसा करते थे। मैंने कहा बड़ों का, सूफिया के नजदीक बड़ों का कोई अमल अगर समझ में ना आए तो उस पर आपको बकबक करने की जरूरत नहीं है। उसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। ट्रेन चलती है, आप सफर करते हैं, तो ट्रेन चलती है तो बोलो दरख्त तो घूमते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते? आप मत बोलिए ना, अगर बोलना है तो सुभान अल्लाह कुछ बोल देंगे। ऐसे कि किसी फकीर के सब्र का इम्तिहान न लिया करें। आप इस तरह आपस में बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूं? आपको नहीं पता शायद सुनने वालों को कि बोलने वाला जब बोलता है तो वो गोया के खूने जिगर निचोड़ता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और मैं कोई सबक याद करके तो नहीं आया कि आपको जो भी आप करते हैं मैं सुनाता फर्क पर चला जाऊं, ऐसा नहीं है। असल में आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। अल्लाह गालिब ने ये बात कही थी ना, तो आप संजीदा होंगे तो हम भी कुछ संजीदा बात करेंगे।
آپ گڑبڑ کریں گے تو کچھ گڑبڑ ادھر سے ہو سکتی ہے، بڑی نزاکت کی بات ہے، آپ کی گڑبڑ تو کسی کی نظر نہیں ہوتی، یہاں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اس لیے تھوڑا سا ادھر بھی توجہ فرمائیں۔ کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، اگر کوئی چیز بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہمیں بک بک نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں۔ کیوں دماغ نہیں؟ جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹرین رفتار میں چلتی ہے، تو بولو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کس کس کو گھومتے نظر نہیں آتے ٹرین میں؟ درخت چلتی ٹرین میں ذرا مجھے بتائیں، کوئی ہے ایسا؟ جب ٹرین راجدھانی کی سپیڈ میں چل رہی ہو تو درخت تو گھومتے کس کو نظر نہیں آتے؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا؟ میں اپنی معلومات میں اضافہ کروں کیونکہ یوپی میں بڑا کمال ہو رہا ہے، تو ذرا یہ بھی کمال آپ کے یہاں ہے؟ اہل منبر میں کسی نے راجدھانی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے درختوں کو گھومتے نہیں دیکھا، کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ گھومتے کس کس کو نظر آتے ہیں؟ بتاؤ نا بھیا۔ ہاں سب کو آتے ہیں، ادھر بھی ایسا ہی ہے، تو کیا واقعی درخت تو گھومتے ہیں؟ بولیں۔ ننھے ننھے بچے دوسرے دن اسکول میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں، ارے ہم تو ابا کے ساتھ ٹرین میں گئے تھے، وہ سارے درخت تو گھوم رہے تھے، تو یہ بات سچی ہے؟ نہیں، بچے یہ بکتے ہیں کہ ٹرین میں گئے تھے تو درخت تو گھوم رہے تھے، اور درخت نہیں گھوم رہے تھے، تیری ٹرین زور سے چل رہی تھی۔ اگر درخت کی حقیقت معلوم کرنا تھا تو تو اس لاؤبالی ٹرین سے نیچے اتر کر کے درخت کو دیکھتا۔ درخت تو گھوما نہیں کرتے، درخت تو جھوما نہیں کرتے، پہاڑ گھوما نہیں کرتے، پہاڑ جھوما نہیں کرتے۔ بلا تمثیل او لاؤبالی ٹرینوں میں بیٹھ کر بزرگوں کے اقوال کو اسی طرح دیکھتے ہو جیسے بچے ٹرین سے درختوں کو گھومتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ارے درخت نہیں گھوما کرتے میرے عزیز، جیسے درخت کبھی نہیں گھومتے۔ ٹرین کا قصور ہے کہ وہ تیز چل رہی ہے تو درخت تو گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی تم بے ادبی کی ٹرین میں بیٹھ کر بے باکیوں کے ساتھ اگر بزرگوں کے اقوال کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا۔ ایک بات بتا دوں، امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے، کچھ لوگ اولیاء اللہ کے اقوال پر بحث کر رہے تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، جو آج کل بہت چل رہا ہے، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ ایک بزرگ تشریف لائے، آنے کے بعد کہا کیا چل رہا ہے؟ وہ فلاں ولی نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ تو کفر ہے، وہ تو شرک ہے، وہ تو الہاد ہے۔ ایسے میں اس اللہ والے نے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو کہا یہ ذرا بتاؤ یہ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ محققین نابالغ جو کھڑے تھے کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کتے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا نادان، ذلیل مخلوق کے اقوال تمہارے سمجھ میں نہیں آتے، خدا کے دوستوں کے اقوال تولنے چلے ہو؟ خدا کے دوستوں کے اقوال تولنے چلے ہو؟ جب تم کتوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو خدا کے دوستوں کی باتوں کا معیار تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے جو میں نے سورہ مجادلہ میں آیات پڑھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کی شان، توجہ کریں قرآن کی روشنی میں کیا کہتا ہے، تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے ان کو، کن کو؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور پھر وہ ایسوں کو دوست بنائے جو اللہ رسول سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لاتے اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ دشمن خدا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم، اگرچہ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بھائی ہو، اگرچہ ان کے او عشیرتہم، اگرچہ ان کے رشتہ دار و قرابت دار ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی جتنی آیتیں ہیں فضائل کی،
اس میں اولین فضیلت کے جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہے، اور پھر بعد میں سب کو اس کی برکتیں ملتی ہے۔ آپ اسی طرح سے، کیونکہ اولین مخاطب انہی سے ہے، قرآن انہی سے خطاب کر رہا ہے، اولین قرآن مقدس انہی سے خطاب کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی طرف کی روح سے، یا مفسرین نے یہاں اپنی طرف کی روح سے مراد روح القدس سے مراد جبریل امین بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں، ارے تیرے راضی ہونے اور ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا گروہ کامیاب اور کامران ہے۔ بس کتب فی قلوبہم الایمان پر ایک شہادت پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ سیدنا فاروق اعظم، بعض تاریخی روایات کے مطابق آج کی شب یعنی شب ذی الحجہ 26 ذی الحجہ کی شب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی شب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح کیا۔ صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح فاروق اعظم نے اس لیے کیا کہ معلوم کروں کہ صدیق کیا ہے، صدیق اکبر کی شان معلوم کروں، کیونکہ ان کی جلوتیں تو میں نے دیکھی ہے، خلوت صدیق میں معلوم کروں کہ صدیق کی خلوت کیسی تھی، اور وہ بیوی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بیوی وہاں تک ساتھ جاتی ہے جہاں تک کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ ماں، بہن، بیٹی، بھائی، دوست، یار، کہیں نہ کہیں وہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن جو کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے۔ اگر زبان ادب، زبان حیا پر ادب، تو میں یہ ضرور کہہ سکتا تھا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہ انسان کے جسم پر کتنے تل ہے اس پر بھی بیوی کی نظر پڑتی ہے، لیکن کہیں سماعتیں کہیں بے وضو نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔